بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب۔ ناظرین، آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسرائیل اور ایران کا مسئلہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑا اس نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے اس ایشو نے۔ تو اب ایران نے جب اپنا بدلہ لے لیا سید حسن نصر اللہ کا اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا، اس کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے اس چیز کا جو آپ نے اٹیک کیا ہمارے اوپر، 200 میزائل پھینکے۔ اور امریکہ جو ہے ان کے صدر بائیڈن، انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل جلد از جلد اپنا بدلہ لے گا۔ اب ناظرین، ہوا یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو منع کر دیا کہ وہ ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا۔ اب جب ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا اختر صاحب، تو پھر اسرائیل کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ وہ کس طریقے سے لبنان یا ایران پر اٹیک کرے گا؟ شکریہ فراست، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے ایئر سپیس کا نہ ہونا اس کے آپشن کو لمٹ کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب اگر وہ ظاہر ہے کہ 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے یا 1200 کلومیٹر فرام اسرائیل ٹو ایران، تو کوئی ایسا طیارہ ان کے پاس نہیں ہے کہ مطلب وہ اتنی اڑان بھر کے وہ آ کے پھر وہ انسٹالیشن کو وہ نشانہ بنائے۔ ریفیولنگ کے لیے آپ کو بڑی ضرورت ہے، اور ریفیولنگ کا جو ہے وہ جو راستہ آتا ہے وہ سعودی عرب وایا یہ جو عرب ممالک ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے جب اسرائیل کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا تو اسرائیل کا یہ آپشن محدود ہو گیا، یعنی کہ وہ اب نہیں کر سکے گا، نہیں مطلب بہت مشکل ہو گیا۔ اب اگر ان کیس امریکہ بھی ان کو اگر یہ جوائن کرتا ہے تو وہ جو ان کی انسٹالیشنز ہے، نیوکلیر انسٹالیشنز، وہ تو بہت انڈر گراؤنڈ ہے، کیونکہ وہ اسرائیل تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو نیوکلیر انسٹالیشن ہے اس پہ اٹیک کرنا ہے، اور کیونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا، اور اتنے عرصے سے ان پر پابندیاں بھی اسی چیز کی ہیں کہ وہ اس کو بڑھاوا نہ دیں اور دوبارہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ اس کو پیار نہ کریں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ آپشن جب محدود ہو گیا تو ان کو شاید یہ تھا کہ جو عرب ممالک ہے وہ ہمیں ایئر سپیس دیں گے، لیکن انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ صرف ایک اگر میزائل چل جائے، ابو دھابی پہ گرے یا ریاض پہ گرے، ایک فرضی بات بالکل، یا اپنا دبئی کے ایئرپورٹ پہ گرے، تو وہاں کی تو معیشت بیٹھ جائے گی، ختم۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اچھا، آج اتفاق کی بات ہے، قطر کے امیر ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو پورے مڈل ایسٹ ہے وہ ایک خودکشی کی راہ پہ، سارے مطلب پھانسی کا پھندا لے کے پھر رہے ہیں۔ تو یہ والا آپشن تو ان کا ختم ہو گیا، مطلب بہت نیرو ہو گیا۔ اگر وہ کہیں میزائل داغتے بھی ہیں تو وہ ایسی میزائل نہیں ہے کہ وہ اتنے انڈر گراؤنڈ جائیں گے، ان کی جو انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے۔ پھر آپ کو اگر F-35 نے بھی آنا ہے اور بنکر بسٹر پھینکنا ہے تو اس کے لیے پھر ایئر سپیس ہے، وہ ہے نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، آپشن تو محدود ہو۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایئر بیس اگر وہ جس طرح قانون کی خلاف ورزیاں کیے جا رہا ہے وہ عالمی قوانین کی، بالکل، تو وہ اس کا بھی لحاظ نہ کرے اور وہ اس کو استعمال کر لے؟ نہیں کر سکتا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیے نا، وہ بھی ایک مطلب ایک سوورن ملک ہے، ریاست ہے، اور وہ سوورن ملک ہے، اور ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہے۔ بالکل، تو وہ اسرائیل کے لیے اتنی بڑی خودکشی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران نے پہلے ہی ان کو کہا ہے، ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کے ساتھ ایگزیکٹلی اگر آپ نے کوئی ان کو سپورٹ کیا تو اسرائیل کو، پھر یہ کہ پھر آپ ہمارے دشمن ہیں، ہم آپ اس کے دشمن پھر ظاہر ہے ان کے اوپر حملہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک ڈلما ہے اسرائیل کا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو اس کے پاس یہ آپشن ختم ہو گیا یا محدود ہو گیا، بالکل، تو دوسرا آپشن اس کے پاس جو آئل ریفائنری کے اوپر جو اس نے اٹیک کرنے کا، وہ بھی خبریں چل رہی تھی پچھلے دنوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹیک کرے، تو اس کا کوئی اب یہ یہاں پہ بھی ایک ایشو آ گیا ہے۔ اگر وہ صرف، کیونکہ وہ تو انڈر گراؤنڈ نہیں ہوں گے نا۔ نہیں، بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے جو آئل ریفائنریز کو نشانہ بنانے کے لیے سوچ رہا ہے۔ یہ بیان دینا تھا کہ آئل کی پرائسز 5% اوپر، اور آج جو خبر ہے کہ اگر یہ اس طرح کرتا ہے تو آئل کی پرائسز $100 سے $150 پر بیرل جا سکتا ہے۔ اور اس وقت اگر یہ ان کے آئل ریفائنریز کو نشانہ بناتا ہے، سب سے زیادہ نقصان ہوگا امریکہ کا۔ امریکہ میں الیکشن سیزن ہے،
اور اگر وہاں کے پرائسز بڑھ گئے تو پھر نقصان تو کملا ہارس کا ہوگا. تو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور پھر دنیا کے اور بھی مطلب ممالک ہیں, مطلب پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریسیشن میں چلی جائے گی, بڑی پرابلم ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو یہ تو یعنی کہ یہ آپشن بھی وہ سوچ سمجھ کے کرے گا, اس کو پاس ہے صحیح آپشن لیکن وہ محدود ہے, کیونکہ وہ اوور آل چیزیں بھی اس نے دیکھنی ہوں گی, اور امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا کسی حد تک جا کر. اب یہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرے گا تو کیا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑا اسیسینیشن اٹیمپٹ کرے, جیسے وہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے, اس نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا, یا اس کے بعد سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بڑی ٹارگٹ پہ مطلب وہ کرے اور پھر وہ کہے کہ بھائی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. تو یہ ایشوز ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ اٹامک ان کی جو انسٹالیشن تھی اس کو اٹیک کرنا ہے, یا پھر فضائی حدود جو ہے اس نے یوز کرنی تھی, ایئر سپیس, تو وہ اسے ایک مطلب جواب دے دیا کہ آپشن نیرو ہو گئے. وجہ کیا ہے, عرب ممالک ساتھ نہیں دے رہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, 1981 میں جب عراق کے جو نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے, تو اس نے سعودی عرب کا ایئر سپیس یوز کیا تھا. اچھا. ریفیولنگ کے لیے. تب جا کے وہ کامیاب ہو گئے تھے. تو 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس اتنا آسان نہیں ہے. بالکل صحیح. 1000 کتنا؟ 1000 اس کا کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. جی, اور پھر F-16 بھی اڑان بھرے, اتنے فیول نہیں ہے تو وہ پھر اس کو واپس پہ تو جانا ہے, واپس بھی جانا ہے. تو پھر بالکل ظاہر. اچھا, اس کے ایئر ڈیفنس کے انڈر بھی آتے ہیں. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک نقطہ ہے جو بھی ہمیں بتانا بھی ضروری ہے, جس کا تعلق مطلب روس سے ہے. روس, میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ اس دوران پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ اگر اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا ہے تو چائنا اور روس جو ہیں ان کے پارٹنر ہیں, تو وہ کودیں گے اس میدان میں. تو اب روس ابھی کہاں کھڑا ہے, کیونکہ ایک طرف اس نے یوکرین سے جنگ کا اس کا معاملہ چل رہا ہے, بالکل, تو وہاں وہ اپنے آپ کو اس میں فوکس کیا ہوا ہے. بالکل. تو دوسرا اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ ایران والا, تو پھر روس کیا ادھر کھل کر آئے گا, یا اس کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ دیکھیں نا, پہلے ہی انہوں نے کہا تھا پیوٹن نے کہ اگر آپ ہم سے پنگا لیں گے تو پھر آپ کے جو ازلی دشمن ہیں پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تو روس کے پاس آپشن کیا ہے؟ روس آپ کو بڑی حیرت کی بات ہے کہ دنیا کا جو بہترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے وہ اس وقت روس کے پاس ہے. اچھا. جدید جس کو مرمسک ہے, وہ آلریڈی رشینز نے انسٹال کر دی ہے. کہاں پر؟ یہ ایران کے اندر. اچھا. تہران اپنا بالکل کر دی, اور امپورٹنٹ, اور وہ 8000 کلومیٹر سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. روس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. جی بالکل, وہ ان کے پاس الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں. تو اگر دوسری بات یہ کہ سیٹلائٹ سے وہ ان کے پاس گلاس نوٹ ہیں, جیسے جی پی ایس ان کے پاس ہے, امریکہ کے پاس, چائنا کے پاس بیدو ہیں. اچھا. تو وہ بھی اس کی اپنا ایران کی مدد کر سکتا ہے. سیٹلائٹس کام آ جائیں گے, ان کو فوراً بتا دیں گے, ڈیٹیکٹ کریں گے کہ بھائی وہ حملہ کرنے والے ہیں, تو آپ کو الرٹ کر دیں گے. آج کی خبر یہ کہ دنیا کا جو بہترین اینٹی میزائل جو ڈیفنس سسٹم ہے S-400, اچھا, یعنی اس کے مقابل پیٹریوٹ بھی نہیں ہے. اچھا. اور تھاد جو تھرمل ایئر ڈیفنس الٹیٹیوڈ جو ان کا ہے امریکنز کا, اچھا, وہ بھی اس کے مقابل نہیں ہے. وہ آلریڈی ایران نے انسٹال کر دیا. تو یہ اگر F-35 یعنی جو اسٹیلتھ طیارے ہیں وہ ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, تو ایران نے وہ بھی انسٹال کر دیا. تو ایک طرح سے آپشنز نیرو ہو گئے. اور ایران کو یعنی کہ جو ہم سمجھتے تھے نا کہ ایران کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو وسائل نہ ہونے کے باوجود جو روس اسے سپورٹ کرے گا وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. روس اسے سپورٹ کرے گا کہ یوکرین کی جو کا تھیٹر لگایا ہے وہ امریکہ نے لگایا ہے, وہ ادھر بدلا لے گا. وہ حوثیوں کو کہے گا, حوثیوں کو میزائل دے گا کہ آپ ان کی شپس کو ٹارگٹ کریں. ان کی شپس کو ٹارگٹ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کریں گے. اور یہ اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے ناظرین کہ جو امریکہ کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بائیڈن کی حکومت مشکلات کا شکار ہو جائے گی اگر وہ یہ پنگا لے لیتی ہے. ناظرین, مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.